إن الله مع الصابرين. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ملک معروف قاری جناب قاری حسن رضا سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس پیارے سے حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں گے کیونکہ آج موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج ایک تو یہ جو ہمارے یہاں شادی بیاہ کا مروجہ طریقہ ہے نا، سو کال جو مروجہ طریقہ ہے، اس پہ بات کریں گے. اور جو نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے صاحب، یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس پہ بات کریں گے. تو میرا خیال ہے ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ذہن میں رکھیے ناظرین.
اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ اتارا وہ میاں اور بیوی کا حسین ترین رشتہ ہے، جسے قرآن نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر بیان کیا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب آپ جانتے ہیں جو لباس ہوتا ہے نا، بنیادی طور پہ تن ڈھانپنے کے کام آتا ہے، جسم کے عیب چھپانے کے کام آتا ہے، آرائش کے کام آتا ہے، زیبائش کے کام آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین رشتہ یہ بنایا ہے صاحب، اتنا پاک، اتنا مقدس، اتنا مطہر رشتہ بنایا ہے کہ اسی رشتے کے بعد سارے رشتوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ نکاح وہ حسین بندھن ہے ناظرین جو بدکاری کے راستوں کو بند کر کے ایمان کی سلامتی اور پاکیزگی کے دروازوں کو کھولا کرتا ہے۔ چونکہ اسلام کردار کی پاکیزگی، نسل کی پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی اور آخرت میں بندے کی نجات چاہتا ہے، لہٰذا وہ معاشرے کو اس طرح شتر بے مہار نہیں دیکھنا چاہتا جہاں مرد اور عورتیں جنسی تسکین کے لیے جانوروں سے بدتر ہو کر کسی بھی حد سے گزر جائیں، بلکہ وہ نکاح کے پاکیزہ رشتے سے باندھنا چاہتا ہے، اور اس طرح سے باندھنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ نکاح وہ بنیادی طور پر پاکیزہ انسٹیٹیوشن ہے جس سے ایک طرف تو معاشرے سے بدکاری سے انسان محفوظ رہتا ہے اور دوسری طرف انسان اپنی نسل کو مٹنے اور منقطع ہونے سے بچاتے ہوئے اپنے ڈی این اے کو اپنی اولاد و نسل کی شکل میں بڑھتے پھلتے اور پھولتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب معاشرے میں ناظرین ذہن میں رکھیے گا نکاح نہیں ہوں گے یا بر وقت نکاح نہیں ہوں گے، جملہ مجھے عرض کرنے دیں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو، تو ہوگا یہ کہ انتہائی مہنگا ترین اور مشکل ترین نکاح بھی ہمیں نظر آئے گا، اور صورتحال جو ہے معاشرے کی بدترین بھی ہمیں نظر آئے گی۔ یا نکاح یوں کہہ لیجئے کہ مطلب بہت سی جگہ یہ تصور اب بڑا عام ہو چکا ہے کہ بوائے فرینڈز بنا لیے جائیں، گرل فرینڈز بنا لی جائیں، پارٹنرز بنا لی جائیں۔ اس تصور کو باقاعدہ اس معاشرے کے اندر ابھارا جا رہا ہے، یعنی نکاح کے انسٹیٹیوشن پر سوال اٹھا کے اس کو ایک طرف کیا جا رہا ہے اور اس تصور کو عام کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے پوری زندگی ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گزار لیں، گرل فرینڈ کے ساتھ گزار لیں۔ یا جو پارٹنر کا تصور ہے کہ جی کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، اتنے جھمیلے پالنے کی، بچوں کو پالنے کی، ایک پارٹنر ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے اپنے ساتھ رہیں، اور خدا نخواستہ اگر ان کا نظریہ نہیں ملتا، ان کی سوچ نہیں ملتی، تو اس کے بعد ہم الگ ہو کے ایک طرف ہو جائیں گے، یعنی اپنے راستوں کو ہم جدا کر لیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ خدا نخواستہ اگر یہ نظریہ عام ہو گیا معاشرے کے اندر تو معاشرے کو بے روی سے اور تباہی سے پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے، یعنی بدکاری پھر اپنے عروج پہ ہوگی جو کہ کئی مسائل کو جنم دے گی۔ جس طرح مغرب نے اس نظریے پر عمل کیا اور عورت اور مرد جو ہیں وہاں پر ایک حیوان بن کر رہ گئے ہیں کہ حیوان جس طرح سے جوڑوں میں ان کی نکاح نہیں ہوتا اور کوئی دائمی تعلق نہیں ہوتا، اسی انداز سے وہاں پر انہوں نے پارٹنرز کا تصور جو ہے اس کو عام کر دیا ہے کہ جنسی تسکین کو آپ اپنے پورا کریں، جب تک چاہیں پورا کریں، اور اس کے بعد اپنے راستوں کو جدا کر لیں اور جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ ذہن میں رکھیے ناظرین نتیجہ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کے اندر جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے وہ مکمل طور پر کولیپس ہو کے رہ گیا، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ یعنی وہاں عالم یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت اکثر بچے اپنے باپ کا نام باقاعدہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، یعنی یہ تناسب 80% تک چلا گیا، 80% تک چلا گیا ہے کہ بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے باپ کون ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے۔ بلکہ مغرب تو اس حد تک تباہ ہو چکا ہے کہ آج وہ بدکاری کو روک کر نکاح جیسے جائز اور حلال راستے کی طرف بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس بات پر، مجھے کہنے دیں جملہ بہت ادب کے ساتھ، کہ اس بات پر وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ محفوظ بدکاری کیسے کی جائے۔ اب میں جملہ ظاہر کھل کے نہیں کہہ سکتا، تو میری بات کو اب ذرا بٹوین دا لائن سمجھ لیجئے کہ وہ محفوظ بدکاری کیسے کی جائے اب اپنے بچوں کو اس بات پر ٹرین کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ایمان کی آبیاری کس طرح کی جائے، اس کو مطلب محفوظ کس طرح کیے جائے، اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ایک طرف کر کے جو بدکاری کا تصور ہے اس کو وہ عام کر رہے ہیں۔ اور یہی سوچ جو ہے پاکستان کے اندر نکاح کے انسٹیٹیوشن کو بار بار ہٹ کر کے جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نکاح کر لیتا ہے، یعنی بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین کامل ہو جاتا ہے، آدھا دین کامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نکاح کو، یعنی جتنا آسان اور سادہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کو اتنا مشکل کیوں کر دیا؟ یعنی ہمارے ہاں جو ہے نکاح مشکل ہو گیا ہے، بدکاری جو ہے بے انتہا عام ہو گئی ہے۔ یعنی نکاح جیسی حسین سنت کے ساتھ ہم نے طرح طرح کی جو رسمیں اپنے اوپر واجب کر لی ہیں کہ جس میں آج مجھے کہنے دیں ہم منگنی کرتے ہیں، ہم مانجھا کرتے ہیں، ہم اپٹن کرتے ہیں، ہم مہندی کرتے ہیں، ہم کنسرٹس کرتے ہیں، ہم ناچ گانا کرتے ہیں، ہم برائڈل شاور کرتے ہیں، ہم بارات کرتے ہیں، ہم سلامی دیتے ہیں، ہم جہیز دیتے ہیں، ہم جوتا چھپائی دیتے ہیں، یعنی لاکھوں روپے کے کھانوں سے لے کر دلہن کو سونے میں تولے جانے تک۔
ابھی وہ واقعہ ہوا نا ترازو میں باقاعدہ دلہن کو بٹھایا ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں جو ہے سونا رکھا گیا، تو دلہن کو سونے میں تولے جانے تک کہیں صرف ہمیں مختلف قسم کے یہ مناظر نظر آتے ہیں، یعنی ایک طبقہ یہ نظر آتا ہے جو اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے یوں کہہ لیجئے یا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک طبقہ ہمیں وہ نظر آتا ہے، یعنی آپ سوچئے کہ دولہا جو ہے وہ خچر پہ بیٹھ کے انٹری دے رہا ہے، یعنی مقصد کیا ہے کہ میری ویڈیو کسی طرح سے وائرل ہو جائے۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ دلہن جو ہے وہ گفٹ مانگتی ہے تو دولہا جو ہے وہ گدھے کا بچہ جو ہے وہ لے کے آ جاتا ہے۔ اب اگر میں یہ جملہ ادا کروں کہ مطلب ایک گدھا جو ہے وہ گدھے پہ بیٹھ کے اپنی دلہن کو ریسیو کرنے کے لیے آیا، یہ ایک گدھا جو ہے وہ گدھا لے کر اپنی دلہن کو گدھا گفٹ کرنے کے لیے آیا، تو مقصد صرف کیا ہے؟ مقصد یہ کہ کسی طرح سے ہم وائرل ہو جائیں۔ تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پورا کنبہ قبیلہ جو ہے، یعنی آپ دیکھیے باپ بیٹی جو ہے باقاعدہ رقص کر رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سج رہی ہیں، پوری رات جو ہے شراب پی جاتی ہے، ڈالرز لٹائے جاتے ہیں باراتیوں کے اوپر، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ناچ گانوں کی محافل اور رقص و سرور کی محافل جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایونٹ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں جو مستقل چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ خرافات ناظرین ہمارے یہاں نہ فرض ہیں نہ خدا نہ خواستہ دین کا حصہ ہیں، لیکن بے شرمی اور بے حیائی کا طوفان نکاح جیسے مقدس پاک رشتے کے اہتمام میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب ہمارے یہاں مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ 90% فیملیز جو ہیں اس تباہی کا شکار ہو چکی ہیں۔ آئیے اس پہ آغاز کرتے ہیں کہ جو حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے اور امت جو روایات میں کھو گئی ہے بنیادی طور پہ یہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب ہی ملک کے معروف شاعر جناب پروفیسر مسعود الرحمان مسعود صاحب تشریف فرمائیں، اور میرے دائیں جانب ہی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پیارے، میرے بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ممتاز نعت خواں ہیں جناب شہباز قمر فریدی صاحب، الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور میرے دائیں جانب بھی آپ کی ہماری ہم سب کی بہت پسندیدہ بڑے زبردست کھانے بناتی ہیں، اور آج بھی دیکھیں آپ کو کیسا کمال انشاءاللہ یہ مختلف قسم کی ریسیپیز بنا کے دیں گی۔ منیرہ کرن صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی آئیے بلا توقف سب سے پہلے چونکہ لیڈی فرسٹ ہے نا، کچن فرسٹ، جی منیرہ فرسٹ۔ ہاں جی، آج کی جو میری ریسپی ہے جنید بھائی ویجیٹیبل سے ریلیٹڈ ہے، اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھنڈی مٹن مسالے کے ساتھ، اور میں اس کو بتاؤں گی آپ نے اس کو کوئک اور آسان طریقے سے کیسے بنانا ہے۔ ساتھ میں جو ہماری سیکنڈ ریسپی ہے وہ ہے فرنی، اور اس کو کیسے بنانا ہے وہ بتاؤں گی، اور جو تھرڈ ریسپی ہے وہ ہماری ڈرنک ہے، وہ ہے دودھ دلاری، جس میں ہمیں سوئیاں چاہیے ہوں گی، مٹھائی چاہیے ہوگی، بادام چاہیے ہوں گے، ساتھ میں کھوپرا چاہیے ہوگا، ان سب کی گارنش کروں گی، بڑی اچھی اور ریفریشنگ سی ڈرنک بنے گی، ساتھ اس کی ایک ٹاپنگ کروں گی۔ تو سٹارٹ میں بتا دوں، سب سے پہلے جو ہمیں بھنڈی بٹن مسالہ بنانا ہے اس کے لیے بھنڈیاں ہم لیں گے، اس کو ہم فرائی کر لیں گے، فرائی کر کے نکال کے رکھ لیں گے، اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا پیاز اور سا ٹماٹر کا سوتے کریں گے مسالے ڈال کے۔ جو ہمارا ہے گوشت، اس کو ہم گریوی بنائیں گے، گریوی بنا کے اس کو جب بنا لیں گے پھر اس کو اینڈ میں ہم اس میں مکس کریں گے، اور پھر آپ اس کو گرما گرم روٹی کے ساتھ کھائیں، آپ اس کو سحری میں بھی کھا سکتے ہیں، افطار میں بھی کھا سکتے ہیں۔ بڑی کوئک سی ریسپی ہے، اور اس کو آج ہم بنانا سٹارٹ کریں گے پہلی ریسپی کے ساتھ۔ واہ، اور کچھ؟ اور جو بس بس سیکنڈ ہے دودھ دلاری، جس کے لیے یہ دودھ ہوگا جس کو ہم بنائیں گے۔ سوئیاں میں نے کلرفل سے لی ہیں، کیونکہ کلرفل جب آپ گلاس میں ڈالیں گے تو بچوں کو بہت اپیل کرتا ہے، تو میں نے وہ سوئیاں اس میں ڈالی۔ آپ چاہیں تو اس میں اسکپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں، بنانا بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں، اسٹرابیری بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں، مطلب آپ نے کاٹ کے ڈالا، میش نہیں کرنا اس میں۔ اور جو ہماری تھرڈ ریسپی ہے، جو میں نے کھیر بنانی ہے فرنی، اس کو میں نے دودھ کو بوائل کرنے رکھ دیا ہے، اس کو بھی خوب یہ پکے گا، اور آپ نے اس میں چاولوں کا آٹا لے کے اس کو ہم نے مکس کروں گی اور پھر اس میں ایڈ کروں گی، اور یہ ہماری آج کی 3 ریسپیز ہیں۔ درست ہو گیا جی۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، افطار کا حسین سا موقع ہے، اور آج بات ہو رہی، بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے یہ جو مروجہ رسومات ہمارے یہاں خاص طور پہ نکاح کے نام پر یہ کیا ہے بنیادی طور پہ، اور جو میاں بیوی کا بڑا ہی ایک خوبصورت حسین سا رشتہ ہے صاحب،
اس رشتے کو ہم کیوں صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے؟ مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے، یہ جو اسلام میں نکاح منعقد کرنے کا طریقہ کار ہے اور جو موجودہ طریقہ کار جو ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، کیا یہ؟ اسلام میں تو بڑا سادہ سا طریقہ تھا جنید بھائی، اور آج بھی اسی کو ہی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ گڈ۔ وہ کیا تھا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بنفسی ہی موجود ہوں یا ان کے ولی موجود ہوں، لڑکا خود موجود ہو، لڑکی کی طرف سے باپ ہو، بھائی ہو، جو بھی وہاں وکیل ولی موجود ہو، دونوں فیملیز کے چند ایک گھر کے افراد ہوں اور وہاں ایجاب قبول ہو جائے، ٹھیک ہے، بس نکاح ہو گیا۔ اور حق مہر اتنا مطلب درمیانہ رکھا گیا، صرف 10 درہم چاندی یہ رکھا گیا حق مہر، جو اس کی آج کی قیمت 10,000 روپے سے بھی کم ہے، 10,000 سے بھی کم ہے تقریباً۔ مطلب یہ لاکھوں روپے دینا، یہ کرنا، وہ یہ کرنا کوئی لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اب یہ تھا سادہ سا انداز، اس میں کچھ چیزیں سنتیں ہیں، سنتیں جیسے خطبہ نکاح پڑھنا، مسجد میں نکاح کرنا، اسلام تو ان چیزوں کو پروموٹ کرتا اور یہی اصل اگر ہم یہ اپناتے نکاح آسان ہوتا، اس میں برکت بھی ہوتی، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہ معونتاً، جس میں تکلفات کم ہو، واہ، جس میں مشقتیں کم، اس میں زیادہ برکت ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ یہ۔ لیکن جنید بھائی مجھے بڑے افسوس سے اور بڑی درد مندی سے میں یہ کہہ رہا ہوں، آج جتنا نکاح مشکل بنا دیا گیا ہے، نکاح مشکل ہونے سے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور گناہ کے راستے کھل گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ باپ اور ماں، ان کے بال اس پریشانی کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں، بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے نکاح کو آسان کریں۔ یہ جو فضول رسمیں ہیں ہمارے یہاں، خواہ مخواہ کے لوازمات ہیں، ان سے اپنے آپ کو نجات دلا کے بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی تعاون کر سکتا ہے تو وہ لڑکے والے۔ ویری گڈ۔ دیکھیں، لڑکا گھر کے اندر رہ رہا ہے، ماں باپ ایک بیڈ پہ سو رہا ہے نا، گھر میں کچن ہے، کھانے کے لیے برتن بھی موجود ہیں، یہ ساری چیزیں بچی کے آنے کی وجہ سے آخر کیوں ہمارے یہاں رواج پا گئیں کہ اب نیا سارے گھر کا ساز و سامان آئے گا تو نکاح ہوگا، واش روم تک نئے بنائے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ مطلب یہ اب اگر لڑکے والے بچی والوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی بیٹی جو آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے، آپ وہ ہمیں دے دیجیے، ہم اسے اپنی بیٹی بنا کر لے کر جانا چاہتے ہیں، اس میں کسی قسم کے نہ زیورات کی شرط ہو، نہ ساز و سامان جو جہیز کے نام پر لیا جاتا ہے نہ اس کی شرط ہو، نہ بارات کے نام پر جو اتنے لوگوں کے کھانے ہیں اس کی شرط ہو، چند لوگ آئیں، نکاح کریں، بچیوں کو لے آئیں، یقین مانیے سوسائٹی کے اندر یہ اتنا بڑا تعاون ہوگا، ہماری سوسائٹی میں خوشی آئے گی اور بچیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، ہم نے کیا یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، اب دیکھیے بیجا رسومات جو ہم نے شروع کر دی ہیں صاحب، اور ایسی مطلب ہم اس حد تک مطلب یوں کہہ لیجئے کہ بے شرمی اور بے حیائی میں چلے گئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے صاحب کہ ہم نے نکاح جیسے انسٹیٹیوشن کو قائم کرنے سے پہلے جو کچھ کیا ہے وہ برکت نہیں، وہ تو اور تباہی ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیں چند دنوں کے بعد آواز آتی ہے جی وہ فلاں گھر میں جو ہے کروڑوں روپیہ خرچ کیا تھا اور جہیز کے نام پہ، اور اس کے بعد جو طلاق ہو گئی۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور چینل 92 کا، آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں اقبال سے آپ کی اس بات کو، جب آپ کی بات مفتی صاحب سے پوچھ رہے تھے تو مجھے اقبال کی ایک نظم یاد آ رہی تھی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ اصل بات سر یہ ہے کہ جب تہذیب نیا ٹرینڈ لیتی ہے، نئے دور آتے ہیں، نئے انداز آتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو اسلاف ہیں، ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس پہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، اور کیا اس پہ عمل کرنے سے ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوگی یا مشکل پیدا ہوگی۔ مفتی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا مشکل کا تو سوال ہی نہیں، جب آپ نکاح کو آسان بنا لو گے اور دینی طریقے سے چلو گے تو آسانی ہوگی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ تہذیب کا آذر آ چکا ہے، 21ویں 20ویں صدی میں اب تہذیب اور فیشن زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں لوگوں کو، کلیش آف سویلائزیشن اینڈ کلیش آف کلچرز چل رہا ہے، تو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں نے جن کے پاس تو حیثیت ہے، اور زیادہ تر وہ جن کے پاس حیثیت بھی نہیں ہے، وہ اس تہذیبی کشمکش میں، اس فیشن کی دوڑ میں اتنا آگے نکل چکے ہیں
کہ آپ کے اور میرے اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نکاح اور شادی مشکل ترین عمل بنا دیا گیا ہے، چاہے مرد کے لیے چاہے عورت کے لیے. زنا، بیرا روی اور بےہودگی آسان ترین عمل بنا دیا گیا. اب اس کا ذمہ دار ریاستی مشینری نہیں ہے، اس کے ذمہ دار سر میں، آپ اور ہم سب کا ملا جلا ایک معاشرہ ہے جو کہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. ہم سب ذمہ دار. اگر آپ غور سے دیکھیں، اور میں آپ کو ایک جملہ ادا کر دوں صاحب، یہ بات ہم کر رہے ہیں نا، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ بات جب اپنی بیٹی پہ بات آ جاتی ہے نا، مجبوراً باپ کو اپنا سر جھکانا پڑ جاتا ہے، وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں جس کو مطلب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. سر بات یہی ہے نا، حقیقت یہ ہے اس معاشرہ جو ہے انسان کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے. آج کے اس پروگرام میں رحمت رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں جب ہمیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہی تو عہد کر رہے ہیں، ہم یہی تو نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہی تو اسلامی روایات کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم معاشرہ بن کر دوبارہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کریں کہ ہم اس طرح کی توہمات کو فالو نہیں کریں گے. دیکھیں، ایک تو ہماری دنیا اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے، ساتھ ساتھ سر آپ کی سائیکولوجیکل، فائنینشل، اکنامک، سوشل، ہر قسم کے سیگمنٹس آف لائف آپ کے تباہ ہو جاتے ہیں. اور آنے والی نسل کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ آنے والی نسل کو آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ بیٹا پیسے جمع کرو، بیٹا کیریئر بناؤ، اس کے بعد کہیں جا کر کے تم اس قابل ہوگے کہ تمہاری شادی ہو. تو پھر وہ جو شخص مال، دولت، سب تمام چیزیں اور کیریئر اس چیز کے لیے بنا رہا ہے، وہ پھر لڑکی سے ڈیمانڈ کرے گا. پھر ان کی جو شادی ہے وہ ایک بزنس ڈیل بن جائے گی، اور جب وہ بزنس ڈیل بن جائے گی سر تو پھر معاشرے میں سے فیملی انسٹیٹیوشن ایلیمنیٹ ہو جائے گا. بالکل. پھر شادی کا کلچر بھی ختم. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں ظاہر ہے قصور ہم سب کا ہی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی انجینئرڈ آپریشن کی ضرورت ہے، لیکن انڈیویجولی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور رویوں میں بھی آپریشن کرنا ہے. بالکل ہے سر. اچھا، اب اگر مثال کے طور پر پروفیسر صاحب، آج چونکہ ظاہر ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا دن بھی ہے، اور ہر دن ہی ان کا ایسا ہر دن، کیونکہ جن کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بعد اپنی ماں فرمائیں، مطلب ان کا ہر دن انہی کا ہے، ہر دن ہر پل انہی کا ہے. اور میں تو یہ کہوں کہ اگر چونکہ بات چل پڑی ہے تو بات سمدھیانوں کی بھی آتی ہے اور ساس و سسر کی بھی آتی ہے، تو آپ سے زیادہ عظیم ساس کون ہوں گی صاحب؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ساس بننے کا آپ کو شرف نصیب ہوا. آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش. جی، منقبت بحضور ام علی المرتضیٰ علیہ السلام جناب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. 3 جہتوں سے زمانے بھر میں یکتا فاطمہ. اللہ. 3 جہتوں سے زمانے بھر میں یکتا فاطمہ، ام احمد، ام حیدر، ام زہرا فاطمہ. آہا، کیا کہنے. 3 جہتوں سے زمانے بھر میں یکتا فاطمہ، ام احمد، ام حیدر، ام زہرا فاطمہ. باپ کی صورت ابو طالب تھے شفقت کی مثال، باپ کی صورت ابو طالب تھے شفقت کی مثال، ماں کی صورت تھی شہیدی کا سہارا فاطمہ. باپ کی صورت ابو طالب تھے شفقت کی مثال، ماں کی صورت تھی شہیدی کا سہارا فاطمہ. کب تھی بو طالب کو آساں پرورش سرکار کی، آپ کے باعث سجا سر ان کے صحرا فاطمہ. اور اپنے بچوں کو رکھا محروم لیکن آفرین، اپنے بچوں کو رکھا محروم لیکن آفرین، خوش نما ملبوس رکھتی مصطفیٰ کا فاطمہ. اور آپ کے جانے پر آقا نے کہا تھا اشک بار، آپ کے جانے پر آقا نے کہا تھا اشک بار، بھوک سہ کر بھی مجھے دیتی تھی کھانا فاطمہ. اور پہلے پایا فرش تربت نے نبی کا لمس پاک، پہلے پایا فرش تربت نے نبی کا لمس پاک، پھر کہا جنت نے ہنس کر مرحبا یا فاطمہ. اور اپنے کرتے کا دیا مسعود آقا نے کفن. واہ 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 واہ. اپنے کرتے کا دیا مسعود آقا نے کفن، کتنی قسمت آپ کی لاریب اعلیٰ فاطمہ. اور 3 جہتوں سے زمانے بھر میں یکتا فاطمہ، ام احمد، ام حیدر، ام زہرا. بھائی سبحان اللہ، کیا کہنا. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، اور ظاہر ہے یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پہ میں جب لوٹ کے انشاءاللہ کوشش آؤں گا تو آج ذرا کھل کے تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے صاحب، کہ ہم نے جو یہ طوفان بدتمیزی رسومات کے نام پہ مچائی ہوئی ہے، اس نے ہمیں لا کے کھڑا کہاں پر کر دیا ہے. اور سب سے جو اہم ترین بات ہے صاحب کہ نکاح تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ہم نے نمود و نمائش کے نام پہ صاحب
اس حد تک اس کو برباد و تباہ کر دیا ہے کہ اس کے جو نتائج آنے چاہیے وہ ہماری نسلوں میں اب ہمیں نظر بھی نہیں آتے. لوٹ کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی جناب، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور افطار کا موقع ہے. مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ آج نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جو ہم اتنی نمود و نمائش کرتے ہیں نکاح کے نام پہ، اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ آج حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے دن بھی ہے. اچھا منیرہ کرن صاحبہ، ذرا اپنی بھی تو اطلاع دیجئے کچھ ہمیں، کہاں تک پہنچی ہیں آپ؟ جی میں نے اس میں گوشت کو ڈال دیا ہے، گریویز کی میں نے اچھی طرح سے بھنائی کی ہے، اور اس میں نے ڈال کے گوشت کو اس کو بھون لی ہے، اور بھنڈی میں نے فرائی کر کے نکال لی ہوئی ہے. تو اب میں نے اس کو اینڈ میں جب دم دوں گی تو پھر پیاز اور ساتھ میں ٹماٹر وہ ایڈ کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرنک میں نے بتائی تھی آپ کو، دودھ کو میں نے ہلکا سا بوائل کیا ہے، اس میں بھی اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی آئس ڈالوں گی. سویاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں، اور اب اس میں ڈالوں گی کرشی کا جامع شیری. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں کرشے جامع شیری نہ ہو تو افطاری کا مزہ نہیں آتا، کیونکہ ٹھنڈا ٹھنڈا ریفریشنگ ہوتا ہے اور رونق رمضان ہوتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ابھی ایڈ کریں گے. اس میں کلرفل سا دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا ہے، اور بچوں کو ایسی چیزیں بڑی ٹرائی کرتے ہیں. اس کی تیاری میں پانی کا ایک بوند بھی شامل نہیں ہوتا؟ جی بالکل، پانی کا اس میں ایک بھی بوند شامل ہے، خالص اس میں رکیات ہوتے ہیں. اس کو میں اب ڈالوں گی. اس کی گارنش جو سی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس کی جب ٹاپنگ کروں گی میں اس کے ساتھ تھوڑی سی، اور ساتھ اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے آلمنڈز، اور جو اس میں افطاری کا مزہ آئے گا آپ دیکھیے گا. یہ دیکھیں ہم دیکھ ہی سکتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت تو اور کیا کر ڈال سکتے دیں گے، ہیں. اور ساتھ اس میں آپ ڈالیں ہمیں گے دکھا رہی ہیں بنا کے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، قسمسا رہے ہیں ہم، اور کیا اتنے اچھے اچھا اچھے جی. کھانے اور بنا اس رہی کے ہیں. ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل جہاں ڈالڈا وہاں مامتا ہے. ہاں، اس میں اور کوئی دوسری اس رائے کا سب سے جو اچھی چیز ہے یہ اس کی لڈ ہے کہ ایزیلی آپ کھول سکتے ہیں. اور آج کل جس طرح کوکنگ کا ٹرینڈ آ چکا ہے، ہر بچی کچن میں جب جاتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ ایزیلی اس میں آئل اس میں ڈال لیتے ہیں. اب بچیاں کچن میں جاتی بھی کہاں ہیں؟ نہیں جاتی ہیں ماشاء اللہ، ورنہ تو اب تو فوڈ پانڈا مطلب آن لائن یہ آرڈر کیجئے، وہ آ گیا، ختم. اور کیا. نہیں جنید بھائی، جن بچیوں کو میں سکھاتی ہوں وہ تو جاتی ہیں اور ان کے لیے بڑا ایزی ہے. آپ کے اماں نے آپ کو سکھایا تھا نا، مسئلہ یہ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ جہاں ڈالڈا وہاں مامتا، اس میں نے ایک ڈالڈا کوکنگ آئل ڈال دیا، اور اس میں ڈالوں گی یہ پیاز. آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی بڑی اچھی سوغات ہے یہ، تو اس میں ہم پیاز کی ڈالیں گے تھوڑی سی گارنش، تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں ٹماٹر بھی ڈال دیے، اور اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے یہ بھنڈیاں. یہ بھی آپ دیکھ لیں، اور اس کو بس میں نے دم دینا ہے. دیکھ ہی سکتے ہیں ہم. یہ دیکھیں، نہیں کھائیں یہ بھی دیکھنے کے یہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا جی، اوکے. اچھا آئیے اب ذرا مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے، اور یہ بڑا سادہ سا سوال ہے، میں چاہتا ہوں 3-4 کوشچنس آپ کو فلوٹ کرنا، لیکن میں اگر تھوڑا سا میں کوئکلی ہم جوابات کی طرف آ جائیں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں. ایک تو بنیادی طور پر مجھے بتائیے کہ یہ جو شادی کی تقریب ہے یہ کیا مرد کا ذمہ ہے لڑکی والوں کا ذمہ، یعنی لڑکے والوں کا ذمہ ہے لڑکی والوں کا ذمہ، یہ ذرا بتائیے. دونوں کی کچھ ذمہ داریاں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو بنیادی چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیسے کیا. ویری گڈ. حضرت علی کو فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت علی حاضر ہو گئے، نکاح نبی پاک نے پڑھا دیا. بالکل ٹھیک ہے. جو چند ایک ضروری چیزیں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرع فروخت کر کے وہ خریدیں. اوکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو لیا، حضرت علی کے گھر چھوڑے. اب مجھے بتائیے اس پورے پروسیس میں آپ کو کہیں تکلف، کہیں اسراف، کہیں مشکل نظر آئی؟ کہیں بارات کا کھانا، کہیں بارات کا کھانا کچھ بھی نہیں. نہ کہیں مہندی مایوں کا کھانا نہیں، نہ زیورات اس کو ڈالو، ماں کو بھی ڈالو، بہنوں کو بھی ڈالو، نہ کپڑے اس کو بھی، وہ لفافے بناؤ سب کے، پورے الگ بناؤ، بہنوں کے الگ بناؤ، بھاوج کے الگ بناؤ. کچھ بھی نہیں تھا جنید بھائی. اور میں بڑی اسٹرانگلی اور بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے،
حضرت بی بی زہرا جن کا آپ نام لیتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، ان کا طریقہ اپنا لیں. یہ ہے حضرت علی کا طریقہ اپنا لیں، آپ کی بچیاں اپنے گھروں کو چلی جائیں واہ گی، واہ واہ اور آپ بڑھاپے میں قرضے کی فکر نہیں کریں گے. واہ کیا بوڑھا اچھی باپ بات، چاندی بیچارہ- نہیں اترے گی بچیوں کے سر چاندی میں. نہیں اترے گی، اور پھر دیکھیں بوڑھا باپ بیچارہ قرضے کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ بچی نے جا کر آباد ہونا ہے اور خوش رہنا ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں مطلب ہے. کروڑوں روپے دینے کے بعد جہیز کے نام پر بھی بچہ اگر دوسرے دن گھر پہ آ جائے اور وہ فائل جو ہے وہ لے کر واپس اور آ جائے میں تو ایک کیا؟ اور بات کہوں، جو لڑکے والے جہیز کی ڈیمانڈ کریں، لسٹ بنا کر دیں، ان کے ہاتھ جوڑ لیں، انہیں کہیں بھائی ہم نے اپنی بچی لسٹ کی منہ پہ شادی مار یہاں دیں. نہیں کرنی. اچھا یہ ویسے آپ بات نکال دی تو بتائیں جہیز کا کیا تصور کیا ہے؟ جہیز کا صرف اتنا تصور ہے کہ والدین اپنی مرضی اور خوشی سے، بغیر کسی معاشرتی رسم رواج کی پریشر لینے کے، بغیر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے، اپنی مرضی سے کچھ اپنی بچی کو ضروری چیزیں دے دیں، اسے جائز کہتے ہیں. لیکن لڑکے والوں کا ڈیمانڈ کرنا گناہ اور حرام ہے. لسٹ آتی ہے، ہاں، لسٹ آتی ہے، اتنے گناہ تولے کا ہے. سیٹ چاہیے، یہ ٹی وی چاہیے، اتنے انچ کا چاہیے، یہ ریفریجریٹر چاہیے، یہ بائک چاہیے. حساسیت دیکھیں، یہ گناہ ہے. یہ ڈیمانڈ رشوت کے زمرے میں آتی ہے، اور اس طرح کی ڈیمانڈ کوئی بھی باعزت باوقار خاندان کبھی نہیں کر سکتا. جو سامان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی نظر میں سامان کی اہمیت ہے، آپ کی بچی کی کوئی اہمیت نہیں. وہ اس بچی کو کیا خوش رکھے، یعنی جو اپنی ول سے، اپنی خوشی سے آپ دینا چاہتے ہیں، خوشی سے دینا چاہیں. اب آئیے ذرا ایک بڑا نازک سا سوال ہے، خفیہ نکاح کے بارے میں بتائیے. خفیہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جانیے خفیہ نکاح کی تعریف کیا ہے. لوگ اس حوالے سے مغالطہ پیش کرتے ہیں، اور جو خفیہ نکاح نہیں ہے اس کو بنا کر اسے حرام رشتہ قرار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. خفیہ نکاح کہتے ہیں وہ نکاح جس میں گواہ موجود نہ ہوں، لڑکا لڑکی بس آپس میں ایک ریلیشن قائم کر لیں اور کہیں ہم نکاح میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے خفیہ نکاح. یہ حرام ہے، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. لیکن جس نکاح میں دو گواہ موجود ہوں اور ان کے سامنے ایجاب قبول ہو، یہ خفیہ نکاح نہیں، اسے نکاح سر نہیں کہتے. یہی احناف کا موقف ہے، یہی شوافی کا ہے، یہی حنابلہ کا ہے. لیکن اس کے بعد وہ خطبہ خطبے کا جو چکر ہوتا ہے وہ سنت ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی افضل ہے، اشرف ہے. لیکن یہ ایک میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم یہ ہو تو یہ نکاح خفیہ نہیں رہتا. اس سے نکاح جائز ہے، درست ہے، ریلیشن ٹھیک ہے. لیکن افضل اور اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ سوسائٹی کو پتہ ہو، آپ کے خاندان کو پتہ ہو، دونوں فیملیز کے بڑوں کو پتہ ہو کہ ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے علل اعلان ہو رہا ہو، تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہے اور باعزت طریقے سے یہ سوسائٹی میں نارملی رہ ڈر ہوتا ہے سکے. پہلی بیوی کا. نارملی ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر وہ ہے نا کہ وہ اپنا وہ کیا تھا کہ مارا ہے اس طرح سے بیوی نے ترنگ میں کہ ٹیسیں سی اٹھ رہی ہیں میرے انگ انگ میں. واہ، توجہ، آپ کی توجہ چاہیے مسعود صاحب. نہیں، اگر آپ کی توجہ نہیں مزہ نہیں آئے گا. کہ مارا ہے اس طرح سے بیوی نے ترنگ میں، سبحان اللہ، ٹیسیں سی اٹھ رہی ہیں میرے انگ 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 میں. اور پوچھا جو اماں سے تو وہ بھی یہ کہنے لگیں جی، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. واہ واہ واہ. دیکھیں جی جنید بھائی، بیوی کا ڈر ہوتا ہے، بتاتا نہیں آدمی کہ آپ کو دوسرا نکاح کر لیا، تیسرا کر لیا، وہ کیا کریں؟ پھر آج میں چونکہ باتیں ساری درد دل کی، آج میں ایک اور بات کر رہا ہوں. ہاں بتائیے. سوسائٹی میں عورتوں کو دل بڑا کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان میں بیوہ اور ڈائیورسڈ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو لاکھوں کروڑوں کو پہنچ رہی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان بیچاروں کا اب کیا سروائیول ہے، کیسے زندگی گزرے گی جب تک کہ شادی شدہ لوگ ان بیوہ یا ڈائیورس لیڈیز کو اپنے نکاح میں نہیں سر اس پہ تو میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے گزارش کریں. یہ حضور کی امت پہ احسان ہے، اور میں لکھ کر دیتا ہوں، اس سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے. اس پہ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ مجھ سے بھی وعدہ کریں گے ایک سے زائد شادیوں کے موضوع پہ آپ پروگرام کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. بس آپ کریں گے تو پھر اس پہ پراپر بات بابانگے دوہل کریں گے. بابانگے دول کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے، موجودہ دور میں ہم جو یہ بیریئرز ہم نے باندھ لیے ہیں صاحب، اور یہ دین کے نام پہ ہم نے بیریئرز باندھ لیے نا بنیادی طور پہ، ہم نے بیڑیاں باندھ لی ہیں اپنے پاؤں کے اندر، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے. نوجوان طبقہ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو شادی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ پیسہ ہتھیا لیں یا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں سے جو ہے مجھے سپورٹ مل جائے یا میں ان کے پیسے کے اوپر جو کھڑا ہو جاؤں، اسٹیبلش ہو جاؤں. بتائیے ذرا. جنید بھائی، میں چونکہ آپ کے انٹروڈکشن میں بھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا، وہاں پہ بھی تھوڑی توجہ دلاؤں گا. پہلے آپ کے سوال کو میں ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں، نوجوان طبقہ جب اس کو سکھایا ہی ڈے ون سے کیلکولیشنز جائیں گی
نوجوان طبقے کو جب بتایا ہی یہ جائے گا کہ تمہیں ہم ڈاکٹر اور انجینئر یا کسی ڈگری کے قابل یا MBA یا کسی افسری پہ پہنچا اس لیے رہے ہیں کہ تمہارا اچھے گھر میں شادی ہو جائے, اونچے گھر میں شادی ہو جائے. اچھا اور اونچے کا مطلب کیریکٹر والے گھر میں شادی ہو یا نہ ہو, مالدار گھر میں شادی ہو جائے. اور اگر تم مطلب تو بھی اور بچے کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا دنیا کے طور طریقے سیکھو, کریکٹر کے جو لقمے ہیں یہ کتابوں کی حد تک بہتر لگتے ہیں. بہت صحیح بات کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ موریلٹی کے سارے خطبات ہیں یہ مساجد میں اچھے لگتے ہیں. یہ تمہاری زندگی کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تمہاری زندگی کا تعلق ہونا چاہیے پریگمیٹزم. اور وہ پریگمیٹزم کیا ہے؟ آج کی اس ورلڈلی لائف کی دوڑ میں تم پر منتھ کیا کما رہے ہو, تم اگلے سال کہاں پر ہوگے. اب جب یہ اس طرح کے مزاج میں آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کی پرورش کر دی, اس مزاج میں دوسری طرف سے بھی خاتون آ گئیں, تو اب وہ شادی ایک بزنس ڈیل ہوگی. اور بزنس ڈیل میں آپ نے دیکھا ہے منافع ہی دیکھا جاتا ہے جنید بھائی, نفع نقصان دیکھا جاتا ہے. جی ہاں جی, کیلکولیشن ہی کی جاتی ہے. تو پھر آپ ایک ایسی تہذیب کو جنم دینے لگے ہیں, آنے والی نسلوں کی میں بات کر رہا ہوں 21ویں صدی میں, یعنی ہمارے بلکہ بالکل قریب اگلی نسل کی بات کر رہا ہوں, جو کسی بھی جو مورل گراؤنڈز جس کو کہتے ہیں, ایتھیکل سٹینڈرڈز جس کو کہتے ہیں, ریلیجیس آبلیگیشنز جس کو کہتے ہیں, اس سے وہ تمام کے تمام آزاد ہو چکے ہوں گے. پھر آپ آگے آنے والے وقت میں ابھی پیرالل ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں, LGBT کلچر. میں چونکہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں ٹائپ کی یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں اور ماشاءاللہ لاہور کے بڑے اداروں میں پڑھانے کا مجھے موقع ملتا ہے. سر آپ یقین کیجئے, آپ تو ابھی شادی کی بات کر رہے ہیں اور اس پرتعیش اس پہ جو اخراجات ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. میں جس نسل سے کنفرنٹ کر رہا ہوتا ہوں, جن کو گروم کر رہا ہوتا ہوں, ان کے ہاں شادی کا کانسیپٹ ہی اب ایک نئی دنیا میں جا چکا ہے. وہ پارٹنرز کا جو کنسیپٹ ہے, پارٹنرز کا کنسیپٹ ہے, لیونگ ریلیشنشپ کا کنسیپٹ ہے. جس طرح سے قطع کلام کی معذرت میں سوال ہی فلوٹ کر دیتا ہوں, جس طرح سے نوجوانوں میں ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اسی انداز سے نوجوانوں جو یہ کنسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے کہ شادی کر کے اپنے آپ کو باؤنڈ کیوں کرنا ہے. سر اس کی وجوہات ہے نا, پارٹنر رکھ لو جب تک من چاہے, جب تک دل چاہے. ایتھیزم کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے مذاہب اور دین میں فرق بچوں کو سمجھایا, نہیں کہ دین وے آف لائف ہے. آپ نے پوری زندگی میں اپنے دین کو اڈاپٹ کرنا ہے, ہم صرف رسومات تک لے گئے. اچھا وہ جو بات کر رہے تھے, ہم جب اس طرف آتے ہیں, دوسری طرف آتے ہیں, انسانی معاشرتی جو رویوں کی طرف آتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہم نے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ ایک مشکل, ایک مہنگا اور ایک بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے شادی. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کو ذمہ دار بن کے رہنا پڑے گا. وہ تکلیف دہ عمل ہو گیا نا, اب پوری زندگی کے لیے آپ ایک جگہ بند جائیں گے نا. اچھا اب یہ ٹرینڈ خواتین میں بھی آنا شروع ہو گیا. ایک دور ہوتا تھا لڑکی شادی کے بارے میں سوچتی تھی, اب وہ یہ بھی سوچتی ہیں کہ کچھ عرصہ میں خود بھی سیٹلڈ ہو جاؤں. مرد تو سیٹلڈ ہوتا ہے. سر اس دوران وہ پھر وہ سوری ٹو سے اس دوران وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ باقاعدہ افیئرز اس کے ہوتے ہیں, وہ 4-5-6 جو ہیں اس نے مطلب ببلو ٹائپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ببلو جو ہے اس کو اپلوڈ مطلب کرا رہے ہوتے ہیں, مطلب ایزی روڈ بھی کرا رہے ہوتے ہیں, اس کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن سر اگر یہ معاشرتی رویہ ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں یہ ایسا ہی چلتا رہا تو ایسا کب تک چلے گا؟ تباہ ہو جائے گا. ہمارا پورے کا پورا اسلامی تشخص, ہمارا پاکستان کا تشخص, ہمارے اپنے ایتھنو لنگول اور سویلائزیشنل پنجابی, پختون, سندھی, بروہی, پٹھان, سرائکی, گلگت بلتستانی, بلوچی, یہ کلچر بھی تباہ ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات, ان تمام کلچرز میں بھی شادی ہے, ان میں بھی نکاح ہے. سر اصل بات یہ نا, اگر آپ اس کی روٹس تھوڑی سی اور ملا لیں نا, کہ وہ عورت مارچ کے نام کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا LGBTQs کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا جو آپ کی بین الاقوامی سازشیں جو پاکستان کے اندر اس وقت پریویل کی ہوئی ہیں نظریاتی طور پہ, نکاح کے انسٹیٹیوشن کو اصل میں ان کو ہٹ کرنا ہے بنیادی فیملی بھی ڈیمیج ہو جائے. اور وہ سوچ نوجوانوں میں مطلب بیدار, اور اس کا ایک یہ سمجھ لے شاخسانہ یہ ہے کہ نکاح ہم نے اتنا مہنگا ترین بھی کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں صاحب اب اتنا خرچہ اس کے اوپر کیوں کرنا ہے, زندگی گزر تو رہی ہے, اسی انداز سے گزار لیں گے. جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور آئیے منیرہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے, جی کہاں تک پہنچا معاملہ آپ کا؟ جی بالکل, میں نے بھنڈی گوشت کو بھی نکال دیا اور آج میں نے ساتھ میں سبروسو کے نگٹس بھی بنایا ہے, بہت ریڈی ٹو کوئک ہیں, اور اس کو فرائی کیا. اور بس ہم نے اس کے بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب اس کو ڈالنا ہے آئل کے اندر تو آپ نے اس کو
प्रॉपर हीट में पकाना है, मतलब ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा ही स्लो हो, ताकि अच्छी तरह से फूल जाएँ। और आपको मालूम है कि इजी टू क्विक और अफ्तारी में जब जल्दी होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मुनफरद जायका, और आप इसको बच्चों को खिलाएं, बड़े बच्चे शौक से खाएंगे। बड़े भी शौक से खाते हैं, ऐसी बड़े बात भी है। शौक से खाते हैं, अब तो लेकिन सब मैं बच्चों बच्चों की में बात- इसलिए जोर बड़े भी लगाती हूँ शौक कि आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं और वो रोज़े भी रख रहे हैं ना, तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ वो खा के फिर बड़ा इंजॉय करते हैं। वाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ज़रा मुफ्ती साहब ये बताइए, और ये बड़ा अहम तरीन मतलब मामला है, और ज़ाहिर है इसमें आप खुद भी देख रहे हैं कि इतने लेविश किस्म की शादियाँ देखने के बाद ये जो एक तो माशरे में एहसास कमतरी मतलब पैदा हो गई है, और बेचारे फिर वो माँ बाप जो हैं मजबूरन वो मरता नहीं क्या करता वाली बात है, भीख मांगे, कर्जा करें, कुछ भी करें, उनको फिर जो है ना उस लेवल पे तो नहीं, लेकिन वो तमाम ख्वाहिशात अपने बच्चों की और बच्चियों की पूरी करनी पड़ती हैं, मजबूरन भी पूरी करनी पड़ती हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नुमाइश बहुत ज़्यादा हो गई है, दिखावा ज़्यादा है। हाँ। और जो काम ज़रूरत नहीं है बल्कि महज नुमाइश और लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो इसराफ के ज़ुमरे में आता है। और इसराफ को तो पहले ही इस्लाम ने कंडेम किया है, इस पर गुनाह की वईद सुनाई है। तो आप सोचिए कि आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं और गुनाह भी कमा रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा हासिल हुआ? बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि उमरा और अगनिया जिनके पास माल और दौलत की बहुतात है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो सादगी अपनाएं। अगर वो सादगी अपनाएंगे ना तो निचला तबका ज़रूर ज़रूर सादगी की तरफ आएगा। वो देखेंगे जिनके पास इतना कुछ है वो सादा कर रहे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, तो आम लोग भी उस जानिब आएंगे। कई मरतबा वन डिश के नाम लगे, वन डिश देखें जी, वन डिश भी बराए नाम है। वन डिश भी दरअसल 4-5 डिशेस पर कम से कम शामिल होती है। अच्छा, एक और बात जो जुनैद भाई, आम लोगों के जो औलादें जो माँ बाप से बज़िद होकर उनके ज़्यादा अखराजात करवाती हैं कि शादी धूमधाम से हो, उनको समझना चाहिए धूमधाम इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें और ये ऊट पटांग चीज़ें हों। धूमधाम असल ये है कि आपका रिश्ता अल्लाह रसूल के हुक्म के दायरे में हो, बिल्कुल ऐसे, और फिर आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। अगर ये नहीं है तो ऐसी धूमधाम का क्या फायदा? मतलब वो लड़का और लड़की की एंट्री ऐसे होती है अब तो, मतलब बारात की महफिल के अंदर जैसे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन जो मतलब बेहयाई, मैं ये लफ्ज़ कहूँगा लोगों को बुरा लगेगा। बड़े बड़े हाजी नमाजी अपनी औलादों के हाथों मजबूर होते हैं शादी के मौके पर। पहले तो हॉल्स के अंदर दरमियान में एक बरज़ख पार्टीशन बन जाता थी, अब पार्टीशन का रवाज तो खत्म हो गया, बाकायदा कैटवॉक हो रही होती है। पता नहीं कैसे कैटवॉक हो रही होती है। लोग इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका दिल कैसे इनको कबूल कर लेता है कि अल्लाह रसूल के हुक्मों को भूल गए। और जिस तरह के ड्रेसेस लड़कियां पहन रही होती हैं, इसी का तो फरमाया गया है ना कि असल ईमान क्या है कि अपनी ख्वाहिश को अल्लाह रसूल के हुक्म पर कुर्बान करना, ये हमारे ईमान की आजमाइश है शादी ब्याह के मौके। बिल्कुल ठीक है। इस बात को आप ज़हन में रखिए और सादगी की तरफ आएँ। जितना आप सादगी की तरफ आएंगे आपका अपना भी फ़ायदा है और सारी सोसाइटी के अंदर ये बात। एक और इसमें जो बड़ी अहम तरीन बात है वो ये कि अपना ये जो हमारे यहाँ आप देखें ना, जब वो उस हॉल के अंदर, उस लॉन के अंदर एक मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की बच्ची बैठी हुई होती है, जब ये देखती है ये लाखों रुपए का गरारा और शरारा पहन के लड़की आई है और कई तोला सोना जो है इसके गले के अंदर जो इस वक्त लदा हुआ है, आप सोचिए, और ब्रांडेड सूट्स मतलब पहन के आए हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। आप उसकी मेंटालिटी क्या मतलब बना रहे हैं, उसकी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, कमतरी का शिकार कर रहे हैं आप उसको उसकी गुर्बत का, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए उसको एहसास दिला रहे हैं कि तुम गरीब हो, तुम ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। वो अपने अंदर ही घुट घुट कर जिएगा, ठीक है, और फिर वो कुछ ना कुछ करने के लिए अपने वालिदैन को मजबूर करेंगे, जो एक तकल्लुफ़ की तरह का रास्ता खोलेगा और वालिदैन के। अच्छा, इसमें अब मुझे शॉर्टली ज़रा मतलब कमेंट कर दीजिए डॉक्टर साहब कि इसमें बुनियादी तौर पे जो हमारे यहाँ जो लड़ाई झगड़े माँ बाप के ख़ास तौर पे जो मियाँ बीवी के दरमियान जो पैदा हो जाते हैं, मतलब क्या उसकी वजूहत में से वजूहत ये देखें, पहली तो चीज़ हमें माशरे में ये देखना पड़ेगा कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर मटीरियलिज़म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मॉरल्स। जब मॉरल और मटेरियल के कंपटीशन में मटेरियल इंपॉर्टेंट हो जाएगा और मॉरल लेसर सोफिस्टिकेटेड समझे जाएंगे तो हर बंदा मटेरियल के लिए तगोदो करेगा। तो फिर आपकी बेगम आपसे डिमांड करेगी बहुत से ऐसे चीज़ों की जो आपकी शायद पहुंच में ना हो। बिल्कुल ठीक है। फिर आपके बच्चे आपसे डिमांड करेंगे,
پھر آپ کو اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھنا پڑے گا, پھر آپ کو ازدواجی زندگی میں اور اپنے رشتہ داروں میں اٹھنا بیٹھنا گھومنا, ان تمام چیزوں کو جب آپ نے مینٹین رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے کمانے ہیں, اس کے لیے پھر آپ کو پرابلم کریٹ ہوں گی, تو پھر وہ آپ کی تمام پرابلم پھر آ جا کر آپ کی ازدواجی زندگی میں جاتی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ناظرین ممتاز قانوندان, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بڑا دبنگ بڑا کمال بولتے ہیں, اور میں تو ان کو پرسنلی بہت پسند کرتا ہوں, میرے بڑے فیوریٹ ہیں. جناب اظہر صدیق صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. بہت شکریہ. اور آپ کو میں آن ایئر ایک مبارکباد آپ کی صاحبزادی کی, آپ کی شہزادی کی دینا چاہتا ہوں. آپ کا دعوت نامہ آیا تھا لیکن میں ان دنوں میں کراچی میں تھا, لیکن ہماری سب کی جانب سے جو ہے بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے. اچھا, چونکہ بیٹی کا معاملہ آپ سے بہتر بات کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو سب ہمارے عدالتوں کے اندر کیسز پڑے ہوئے میاں بیوی کے, یہ جھگڑوں کے, ذرا ان کیسز کے بارے میں بتائیے کہ یہ کس نوعیت کا. بہت شکریہ جنید بھائی. پھر بھی اگر میں ایک بات کروں بحیثیت مسلم اور مسلم کنٹری, اور ہمارے ہاں جب فیملی بانڈنگ کی وجہ سے نا ابھی تو بہت بچت ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں سیپریشن کے کانٹیکس میں تو پاکستان شاید وہاں تک نہیں ہے, لیکن ود پیسج آف ٹائم کچھ ایسی چیزیں ہیں نا کہ میں اس کو تگ نظری سے نہیں دیکھتا, میں تو پریکٹیکل بات کر رہی ہوں آپ کے سامنے. ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 طرز کے کیسز آتے ہیں. ایک تو آتا ہے جناب آپس میں آہمانگی نہیں آتی, ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل چلتے ہیں, تو بجائے یہ کہ وہ گھر میں بیٹھ کر سیٹل کرنے کے لیے وہ عدالتوں کی طرف آ جاتے ہیں. پھر بچوں کے مسائل آتے ہیں, بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. پھر وہ اپنا میاں بیوی میں زیادہ آتا ہے, خرچوں کے مسائل آ جاتے ہیں کہ پیسے نہیں ملے ہیں. پھر کچھ اس طرح سے کچھ پروفیشنل لوگ بھی بیچ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی کا مقصد صرف اور صرف پیسے ہتھیانا ہوتے ہیں, تو وہ اس طرز کے کیسز آتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی وہ مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے شادی چلتی ہے, کاغذی شیاروی, اس کے بعد کارروائی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب حق مہر یا کوئی جائیدادیں لکھا لی جاتی ہیں. وہ یعنی یہ اس طرز کے کیسز ہیں. لیکن اور ساتھ ساتھ ابھی ہم نے کافی بہتری کر لی ہے کہ صرف اب فیملی میں آگے بچوں کے مسائل بھی ہیں. یعنی میں نے جو باخودہ میں بتاؤں آپ کو, آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی ہے, اور ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کا لفظ اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے, قیامت ہے. آپ امیجن کر لیں میں نے اپنی لائف میں 1995 میں وکالت میں آیا ہوں, میں نے آج تک صرف 2 کیس کیے ہیں طلاق کے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ فیملیز کو بسایا ہے آپ کہ ان کا بیٹھ کے جو مسائل ہیں نا, اور کوشش یہی رہی ہے. لیکن اب آ کے جو حالات بدل گئے نا کہ کچھ ماڈرنائزیشن کی طرف ہم اتنا چل گئے. اچھا, وہ جو پارٹنرز کا کنسیپٹ اب شروع ہو گیا ہے, اب شادی بھی نہیں کرنی, نکاح بھی نہیں کرنا, بٹ بینگ اے پارٹنر. یہ دیکھیے اس کے پیچھے 2-3 وجوہات جو میں سمجھتا ہوں. ایک تو ہم لوگوں نے بڑی ریزائنمنٹ ہم نے شو کی, یہ جو یعنی مختلف طرز کی کمپین آپ دیکھتے رہے ہیں, سمجھیے گا اس کو, یعنی عورت مارچ کو لوگ بڑا پازیٹیو لینا شروع ہوتی ہے. پازیٹیو نہیں لینا, نا سر, وہ تو اس کا فنڈڈ ایجنڈا ہے. ان کا ایک پورا می ٹو کیمپین لے لیں آپ اس میں, اور اس میں مائی باڈی مائی چوائس, اور یہی جو LGBTQs کو جو اس کے لیے, اور یہی جو کانسیپٹ ہے نا کہ پارٹنر کا, یہ اسی طرف ہی ہے. نکاح کے انسٹیٹیوشن چاہیے نہیں, بہتر شاہی نظام نہیں چاہیے. ابھی تو سیم سیکس کے حوالے سے ہم نے روکا معاملے کو, اور وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور ہمارے یہاں کچھ امریکہ میں قانون بن گیا ہے سر, آپ غلام ہیں, آپ کو قانون یہاں بنانا پڑے گا. اگر نہیں یہ FATF میں شامل ہے یہ شرط. یہ لیکن ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے عورت مارچ کا جو وہ کانسیپٹ ہے نا, جو وہ چہرہ ہے, ہم نے کئی دفعہ ان لوگوں سے یعنی یہ آزادی, عورت کی آزادی کے نام پہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ آزادی کس طرح سے چاہیے, وہ بے راہ روی کی طرف آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور بنیادی وجہ وہی بنتی ہے, یعنی جو پارٹنرز میں مسائل کیا بنتے ہیں, مسائل کیا کہ میں جا رہی ہوں, میں کہیں جا رہی ہوں, میں کر رہی ہوں, کرو, آپ کو روکا کسی نے نہیں ہے, کسی نے نہیں روکا ہے. لیکن اس سے جو آزادی جیسے ہی باہر نکلنا ہے نا گھر سے, تو مسائل بہت پیش آتے ہیں. میں تنگ نظری سے بات نہیں کر رہا, میں چونکہ پریکٹیکلی آپ کو چیزیں بتانی ہیں. وہ معاملات اس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں نا, اور فیملی میں جو ہمارے بڑے تھے, ہمارے والدین تھے, ہمیں سکھانا, ہمیں آپس میں بیٹھ کے بتانا, اور ہمیں اب تو یہی ہوتا ہے کہ شادی کی ہے, میں اپنی ساس اور بہو سے علیحدہ ہو جاؤں. ہاں ایسے ہی بالکل. میری ابھی یہ 27 کو شادی کی سالگرہ تھی, 95 میں ہوئی, تو اسپیسز میں جانا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر, اور امیجن کرے سائمہ آج بھی ذکر کرتی ہے. میری آپ کی جو شادی کا سال ہے وہ ایک ہے, اس معاملے میں ہم ایک ہے. عمر میں آپ مجھ سے بڑے, شادی کا ہمارا سال ایک ہے. اور کئی معاملات میں آپ سر ہیں, بالکل ہے, صرف اس طرح میں نہیں ہے. اور آپ امیجن کریں وہ آج بھی بیٹھے نا, آج بھی بیٹھے تعریف کر رہی ہے, یعنی یہ نہیں کہ زندگی کی ہر آسائش ہے,
کمال کی بات ہے. میں پرانا آدمی ہوں, آپ مسکرا کیوں رہے؟ وہ پریشان ہو گیا, میں نے آتے سلام کیا اس کو. اچھا وہ دیکھیے وہ کانسیپٹ کیا ہے. اچھا ایسا ہے کہ میری والدہ نے نا ہم تمیز نہیں رکھی, یعنی کیسے, یعنی یہ اس طرح کی تربیت اگر ہو نا, بہو آئی ہے نا, آپ امیجن کر لیں آج بھی میرے گھر سنڈے والے دن چولہا نہیں جلتا. اچھا وہ کیوں, وہ کانسیپٹ کیا دیا کہ ایک دن آرام دو ان کو. واہ, اور وہ کمال ہے, اور دقت بڑی ہوئی, واہ بڑی دقت ہوئی, لیکن ایسا زبردست 2 سال تک کام نہیں کرنے دیا بہوؤں کو. واہ واہ واہ. اور امیجن کریں وہ اپنی ماں کو بھول گئی, اپنی ماں کو, اور آج بھی کہیں ذکر کرتی ہے تو میری والدہ کا ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ میسج, ویری گڈ میسج. اور اتنا, اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ دیکھیں میں سر اگر چونکہ آپ نے یہ بات کر دی تو ذرا ایک بات اور بتا دیں, یہ جو ہمارے لیوش قسم کی شادیاں, یہ کروڑوں روپے خرچہ, یہ لاکھوں روپیہ لگانا صاحب, یہ برائیڈل شاور, یہ وہ فلاں فلاں ساری رسومات, فائنلی ہوتا ہے یہ خدا نخواستہ خاکم بدین, وہ پتہ چلتا ہے 2-4 مہینے کے اندر جو طلاق کھڑی ہوئی ہے. ہم اتنا ایکسپوجر کی دنیا میں کیوں چلے گئے, نمود و نمائش میں کیوں چلے گئے؟ اچھا, اور یہ رسومات ہماری تھی بھی نہیں کہیں. اچھا میں اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ یہ جو بھیڑ چال پڑ گئی ہے نا, یعنی میں یہ کہوں کہ میں نے بیٹی کی شادی کی ہے, میں بھی پیچھے رہوں, میں جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے. تھوڑی دیر پہلے میں نے جملہ کہا تھا, ہم بات کر رہے ہیں, مجبوری ہمارے اوپر جب احمد آتی ہے نا ایز فادر, تو ہمیں بھی وہی کرنا پڑتا ہے. یعنی میں مجبور ہو کے مجھے وہی کچھ کرنا پڑا. سلام ہے آپ کی سادگی کو صاحب. نہیں لیکن سر دیکھیں جی, ون شوڈ بی ویری کلیئر, میں بیٹھ کے کہوں, لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت ایسی کی, ہم نے سیکھا نا, ہم نے یہ لوازمات ساتھ رکھے ان کی. وہ بڑی کسی نے بڑی زبردست بات کی, وہ ہمارے بڑے حکیم صاحب نا, وہ بڑی زبردست کر رہے تھے. بچہ ان کا گاڑی بڑی ریش ڈرائیونگ کرتا تھا, وہ ایک دن بڑا گلا کیا کسی نے, اس نے کہا جی میں نے بڑی آزادی دی ہوئی ہے. کہتا کہتے ہیں میں نے آزادی تو دی ہے پر لگامیں ہاتھ میں. واہ واہ, ہم نے لگامیں چھوڑ دی ہیں, لگامیں چھوڑ دی ہیں. جس دن آپ نا آپ اور یہ میں بتاؤں آپ کو, فیملی بانڈنگ میں آپ کو یہ میں سچ بتا رہا ہوں, میں پریکٹیکل میں ثابت کر سکتا ہوں کہ فیملی بانڈنگ میں جب تک رہے ہیں نا, یہ طلاقوں کی ریشو کم رہی ہے. ویری گڈ. اور جیسے ہی ہم یہاں سے نکلے ہیں, ہم نے بچوں کے معاملے میں دوستوں کی باتوں میں لے گئے ہیں. یعنی آپ امیجن کر لیں, میں آج بھی سمجھتا ہوں, اور میں آج بھی ثالثی کا نظام کیوں ہے, دیکھیں آپ نے پوری دنیا میں دیکھا نا, ہمارے ہاں طلاق کے علاوہ ایک ثالثی کا نظام بھی دیا ہوا ہے. بھائی اپنے بڑوں میں سے کسی کو منتخب کرو, قرآن کہہ رہا ہے. اور کئی دفعہ غصے میں آ کے اور مسائل بڑے ہوتے ہیں. جب تک دیکھیں راہ فرار ملتی ہے, اگر راہ فرار بڑے آ جائیں نا, راہ فرار اگر بڑے آ جائیں تو یہ مسائل نہیں ہوں. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہو ڈاکٹر صاحب, میں بولتا ہوں بڑے جو ہے نا وہ دہی بڑے بن گئے, اور وہ جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے, ظاہر ہے وہ ادا نہیں کر رہے اس طرح سے, ہے نا, وہ صرف مطلب دکھانے کو اور کھانے کو ہی رہ گئے, مطلب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور بڑے اب دیکھیں نا, آپ روا روی میں جب بہہ جائیں پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. نوجوان جو چاہتا ہے کہ ہمیں وہ کر لینا چاہیے, یا جو ہماری شریعت کہتی ہے, ہماری نارمز کہتی ہیں, ہمیں اس انداز سے نوجوانوں کو ڈھالنا چاہیے. اگر ڈھالنا چاہیے تو پھر یہ بہت بڑا ایک کام ہے. کیسے ہوگا بتائیے سر؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز, جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی زیادہ توجہ دلوائی, کہ سب سے پہلی چیز ہم اپنے ازدواجی زندگی کے اندر وہ اقدار لے کر کے آئیں گے جو اقدار بچے کو بھی اور بچی کو بھی اس کے والدین کی طرف سے دی جائیں گی. پہلے ہاتھ یہ. دوسری بات یہ کہ جس طرح مرد عورت کا اور عورت مرد کا ایز اے میاں بیوی زیور اپنا لباس ہوتے ہیں, تو وہ لباس ایک دوسرے کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بعض کا بہت پوٹینشیل مرد میں نہیں ہے, لڑکی میں بہت سی پوٹینشیلز ہیں, بزنس کرنے کی پوٹینشیل ہے, جاب کرنے کی پوٹینشیل ہے, اچھی آفیسر لگی ہوئی ہے, تو وہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. اور تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ماں باپ اب وہ شادی کے بعد بننے جا رہے ہیں, تو ان کے اندر میچورٹی بھی آتی ہے, کیونکہ وہ ایک نیا الگ فردر فیملی کے انسٹیٹیوشن کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو اس تمام کے تمام سسٹم کے لیے ہی ایک انسٹیٹیوشن پہلے سے قائم ہے جو ان کے آبا کے پاس موجود ہے, جس کو ہی اٹ سیلف فیملی کہا جاتا ہے. دیکھیں سر, ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ اگر ہم اپنی نیوکلیئر فیملی سسٹم کی طرف جائیں گے, انڈیپینڈنٹ گھر لے لیں گے, انڈیپینڈنٹ آباد ہونا شروع ہو جائیں گے, اپنے بڑوں کا جو ان کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے, جس میں وہ تھوڑی سی نوک جھوک کرتے ہیں, جس میں تھوڑی سی رکاوٹیں آتی ہیں, اگر اس سے الگ ہو کے ہم نیوکلیئر فیملی میں جائیں گے تو کل کو ہمارے بچے نیوکلیئر فیملی میں نہیں جائیں گے, وہ میرا جسم میری مرضی کی طرف جائیں گے, اس سے اگلی جنریشن جو ہے وہ LGBT کی طرف چلی جائے گی. ایک بات جو دیکھیں نا ہم سمجھ نہیں پا رہے آپ بھائی, وہ کیا ہے تعلیم و تربیت.
اچھا ہم نے توجہ تعلیم کی طرف تو دی ہے, تربیت پہ نہیں دی ہے. تربیت میں نہیں دی. سر مجھے وقفہ لینا ہے, ایک ہیڈ لائن بریک کا وقفہ ہے, لیکن بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر وقت چونکہ سمٹ گیا, اور حضرت صدیق صاحب سے میرا شکوہ ہونے رہے لیٹ آئے آیا ہوں یہ پہلے اور جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو میں آپ کی اور مفتی صاحب کی باقاعدہ چٹ چیٹ اس پہ کرانا چاہ رہا تھا اس موضوع پہ, لیکن آپ نے ہمیں ایک اور وقت دینا ہے کسی دن, پراپر وقت دینا ہے ہمیں. میں بھاگا نہیں ہوا, میں آپ کا بڑا شہدائی ہوں صاحب, مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, بہت کمال گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. لوٹیں گے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب نے قصیدہ غوثیہ اپنی میٹھی سی آواز میں پڑھنا ہے, اور پھر اجتماعی طور پہ دعا بھی ہوگی. ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے, اور افطار کا بڑا بس حسین سا موقع کہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے صاحب, اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا موقع ہے, آؤزاری کرنے کا موقع ہے, اور اس کو منانے کا موقع ہے, امت کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنے کا موقع ہے. اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. سقاني حبك سد الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب نموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي منالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. في بحار سار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. قبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد صفاني. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي والجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر
بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله 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 يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. اے رب ذوالجلال، ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما. میرے مولا اس وقت کی دعا تو قبول کرتا ہے. رحمت للعالمین کے صدقے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی بخشش فرما. یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر کر دے. اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. پروردگار عالم، ہمارے تمام پاکستانیوں میں جو جو مصائب اور تکالیف کا شکار ہیں، اے اللہ سب کو سکون، چین اور مصائب سے نجات عطا کرتا. اے پروردگار، جو امراض میں مبتلا ہیں تو قادر علی الاطلاق ہے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا دے. اے کن فیکون کے مالک، اس ملک کو چاروں اطراف نیچے اور اوپر سے برکتیں عطا کر دے. یا اللہ اس ملک کو زمینی اور سماوی تمام آفات سے محفوظ کر دے. اے اللہ خصوصی طور پر والدین کو اپنے اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف سے سکھ چین عطا کر دے. یا اللہ سب کے بچوں کا نصیب اچھا کر دے، سب کی بیٹیوں کا نصیب اچھا کر دے. یا اللہ آنے والی ناگہانی آفات اور بیماریوں اور حادثوں سے بچانا. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام، سالمیت اور اندرونی سکون عطا کر دے. تمام کشمکشوں سے، بحرانوں سے، باہمی رنجشوں اور جھگڑوں سے اس ملک کو پاک کر دے. اے اللہ اس ملک کے ہر ادارے کی حفاظت فرما. سرحدوں پر حفاظت کرنے والے ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پولیس والوں کی مدد فرما، ان کو بھی صحیح ایمانداری سے خدمت پاکستان کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہر شعبے میں برکتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. آمین آمین آمین. بہت حسین دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو آپ تمام لوگوں کے حق میں، امت کے حق میں، پاکستان کے حق میں قبول فرمائے. دسترخوان سجا ہوگا، اللہ کو راضی کیجئے. سمندر کی مچھلیاں آمین کہہ رہی ہیں آپ کی دعاؤں پہ. دعائیں مت رد کیجیے، دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، دعائیں مت چھوڑیے گا. رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 بجے آپ سے ضرور سحری کے وقت ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.